چیپٹر. سو آج ہم پڑھ رہے ہیں یشوا کی کتاب اس کا 19 چیپٹر. چلیں وفا پڑھنے میں ہماری ہیلپ کرے گی. وفا کون پڑھ رہے ہیں؟ جی یشوا کی کتاب اس کا 19 باب پہلی آیت سے. آپ علاقہ جو شمعون 9 آیتوں تک پڑھنا پہلے. ٹھیک ہے. علاقہ جو شمعون کے قبیلے کو دیا گیا، اور دوسرا قرہ شمعون کے نام پر بنی شمعون کے قبیلہ کے واسطے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا. ان کی میراث بنی یہودا کی میراث کے درمیان تھی، اور ان کی میراث میں بیرسبا یا سبا تھا، اور مالودہ اور حسار، ساؤل اور بالا اور عظیم اور التودہ اور بتول اور حرما اور سکلاج اور بیت مرکوبت اور حسار سوسا اور بیت لباوت اور ساروہن، یہ 13 شہر تھے، اور ان کے گاؤں بھی تھے. این اور رمون اور عطر اور اسن، یہ 4 شہر تھے، اور ان کے گاؤں بھی تھے، اور وہ سب گاؤں بھی ان کے تھے جو ان شہروں کے آس پاس بلاد بیر یعنی جنوب کے راما تک ہیں. بنی شمعون کے قبیلہ کی میراث ان کے گھرانوں کے موافق یہ ٹھہری. بنی یہودا کی ملکیت میں سے بنی شمعون کی میراث لی گئی، کیونکہ بنی یہودا کا حصہ ان کے واسطے بہت زیادہ تھا، اس لیے بنی شمعون کو ان کی میراث کے درمیان میراث ملی. آمین. آمین. اچھا جی، آج ہم جو یشوا کی کتاب کا 19واں چیپٹر پڑھ رہے ہیں. تو پچھلے چیپٹر میں ہم نے دیکھا تھا کہ 18ویں چیپٹر میں کہ بنیامین کو میراث دی گئی، یا میراث کا جو جائیداد ہے اس کا حصہ یا زمین کا حصہ جو بنیامین کو دیا گیا. اور میری آواز آ رہی سب کو؟ جی ہاں جی. تو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ آج جو ہے نا جو حصہ شمعون کو ملا، شمعون کا جو حصہ تھا اس کی اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی حد نہیں ہے اس کی سرحدیں نہیں ہیں، بلکہ اس کو شہر ملے ہیں اس کو وہ بھی شہر بھی جو یہودا کے قبیلے کے درمیان میں کچھ جگہ تھی، وہ ان کو ملی شمعون کو. تو اس کو میں تھوڑا سا دوبارہ پڑھتا ہوں، پھر آپ دیکھیں. دوسرا قرہ شمعون کے نام پر بنی شمعون کے قبیلہ کے واسطے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی میراث بنی یہودا کی میراث کے درمیان تھی. تو چاروں طرف یہودا کا قبیلہ تھا، درمیان میں ان کو کچھ شہر ملے تھے جن کا آگے انہوں نے ذکر کیا ہے. لیکن یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا کہ باقی قبیلوں کو، لاویوں کے قبیلے کو چھوڑ کے باقی قبیلوں کو جو میراث ملی، ان کی سرحدیں تھیں، ان کے پاس کوئی سرحد نہیں نظر آ رہی. تو اس کے لیے ہمیں ذرا دیکھنا پڑے گا جا کے پیدائش کی کتاب کے 49 چیپٹر. یشوا کی کتاب کا 49 چیپٹر. کتاب کا 49 چیپٹر پیدائش کے اندر اتپت کی کتاب پنجابی جو پڑھ رہے 49 چیپٹر. ہاں جی، کون سی آیت؟ ہاں اچھا، ادھر یعقوب نے اپنے بیٹوں کو برکت دی، اور اس نے شمعون کے بارے میں کیا کہا وہ ذرا پڑھیں. یہ 5ویں آیت میں لکھے 49 چیپٹر. شمعون اور لاوی، شمعون اور لاوی تو بھائی بھائی ہیں، ان کی تلواریں جرم کے ہتھیار رہیں. بس 5ویں آیت. ہتھیار ہیں رہے نہیں، ہتھیار ہیں. ہاں جی ہتھیار ہیں. سوری، آگے بھی پڑھ دینا. اوکے. اے میری جان ان کے مشورہ میں شریک نہ ہو، اے میری بزرگی ان کی مجلس میں شامل نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے غضب میں ایک مرد کو قتل کیا، اور اپنی خودرائی سے بیلوں کی کونچیں کاٹیں. لعنت ان کے غضب پر کیونکہ وہ تند تھا، اور ان کے قہر پر کیونکہ وہ سخت تھا.
میں انہیں یعقوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں پراگندہ کر دوں گا۔ اے یہودا، تیرے بھائی تیرے بس مدح کریں گے۔ اتنا ہی کافی ہے۔ اوکے، میں ان کو کیا کروں گا؟ یعقوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں پراگندہ کر دوں گا۔ یہ ہے اس کا، جب ہم دیکھیں دونوں قبیلوں کے بارے میں، شمعون اور لاوی، لاویوں کو بھی میراث نہیں ملی تھی، وہ بھی جگہ جگہ پورے اسرائیل میں تتر بتر تھے۔ اور شمعون کا قبیلہ جو ہے، اگرچہ ان کو درمیان میں کر کے، ان کی سرحد کوئی نہیں تھی، درمیان میں کر کے ان کو وہ بھی ہر طرف یہودا کا قبیلہ تھا، اور ان کو درمیان میں چھوٹے چھوٹے شہر دیے گئے، اور وہ بھی بعد میں کیا تھا کہ وہ یہودا کے قبیلہ میں ادھر ادھر جا کے تتر بتر ہو گئے تھے، وہ جا بسے تھے، جس کا ہمیں آگے جا کے پتہ چلتا ہے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودا کے شمعون جو تھا، شمعون اور لاوی دو بھائی تھے، اور انہوں نے، آپ کو اگر یاد ہو، کسی کو اگر کوئی نکالنا چاہے تو نکال بھی سکتا ہے، دینا ان کی ایک بہن ہوتی تھی، دینا۔ اچھا، میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ جو نا شمعون کے شمعون جو ہے یہ لیا سے پیدا ہوا تھا۔ لیا جو یعقوب کی پہلی بیوی تھی، اس میں سے 6 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ پہلا روبن تھا، اور دوسرا شمعون تھا، تیسرا لاوی، پھر یہودا، پھر آشکار، اور پھر زبولون۔ تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ریچل کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، جس میں سے جوزف اور بنیامین تھا، اور اس کے بعد جو ایک اور اس کی بیوی تھی زلفا سے بھی آشر اور جاد پیدا ہوئے تھے۔ تو ہاں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں شمعون کی۔ شمعون پہ خدا کا جو ایک غضب ہے، وہ اس لیے بھی تھا کہ ایک تو اس نے ایک مطلب پورا گاؤں جو تھا وہ برباد کر دیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس کی بہن ہوتی تھی، ان کی بہن دینا تھی، دینا، جس کو ایک بادشاہ کے بیٹے نے، جس کے ساتھ کوئی زبردستی کیا تھا، تو وہ یہ دونوں بھائی غصے میں آ گئے اور انہوں نے پورا گاؤں ہی تباہ کر دیا، سارے آدمی مار دیے تھے، پورے گاؤں کے آدمی۔ تو شمعون کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، کیونکہ شمعون یعقوب جو ان کا باپ تھا، وہ خون خرابے والا آدمی نہیں تھا، ہی واز اے مین آف پیس، وہ لڑائی جھگڑے والا آدمی نہیں تھا۔ تو اس نے پھر جب اپنے بیٹوں کو برکت دی، تو شمعون کے بارے میں اس نے کہا کہ شمعون اور لاوی تو بھائی بھائی ہیں، ان کی تلواریں ظلم کے ہتھیار ہیں، اے میری جان ان کے مشورہ میں شریک نہ ہو، اے میری جان بزرگی ان کی مجلس میں شامل نہ ہو، اے میری بزرگی ان کی مجلس میں شامل نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے غضب میں ایک مرد کو قتل کیا اور اپنی خودرائی سے بیلوں کی کونچیں کاٹیں۔ لعنت ان کے غضب پر، کیونکہ وہ تند تھا، اور ان کے قہر پر، کیونکہ وہ سخت تھا۔ میں انہیں یعقوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں پراگندہ کر دوں گا۔ تو یہ بات جب ہم آگے جا کے جب قبیلوں کی تقسیم ہوتی ہے، شمعون کو کیا ملا؟ لاوی بھی پراگندہ ہوا، اور شمعون بھی کیا ہوا؟ پراگندہ ہوا۔ یعنی کہ ان کے پاس کوئی باؤنڈری نہیں تھی، کوئی اس کی حدیں نہیں تھی، بلکہ اس کو یہودا کے قبیلے کے درمیان میں کچھ شہر ملے تھے، جن کا آج ہم ذکر پڑھتے ہیں۔ تو باقی ادھر شہروں کا ذکر ہے، اس کے بعد اینڈ میں پھر 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ 8ویں میرے خیال میں، بنی شمعون کے قبیلہ کی میراث ان کے گھرانوں کے موافق یہ ٹھہری، بنی یہودا کی ملکیت میں سے بنی شمعون کی میراث لی گئی، کیونکہ بنی یہودا کا حصہ ان کے واسطے بہت زیادہ تھا، اس لیے بنی شمعون کو ان کی میراث کے درمیان میراث ملی۔ تو شمعون یہودا کے قبیلے کو آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ خدا نے، یعقوب نے اپنے بیٹے یہودا کو بہت برکت دی تھی، جیسے اگر ہم ادھر پڑھے تو لکھا ہے، ایک منٹ میں پڑھتا ہوں، یہودا کا ذکر ہاں 8ویں آیت میں ہے، 49 چیپٹر کی 8ویں آیت میں،
اے یہودا تیرے بھائی تیری مداح کریں گے اور تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا. ہاللویا، آمین، پریز گاڈ. اے یہودا تیرے بھائی تیری مداح کریں گے اور تیرا ہاتھ. دیکھتے ہیں آپ کے شمعون جو ہے اس کے قبیلے کے اندر اس نے شمعون کو جگہ دی. اے یہودا تیرے بھائی تیری مداح کریں گے اور تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا. تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنگو ہوگی. یہودا شیر ببر کا بچہ ہے. اے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے. وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا. کون اسے چھڑائے؟ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا اثر موقوف ہوگا جب تک شلو نہ آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی. آمین. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب تک دوبارہ نہیں آ جاتے، جب میں یہ خداوند یسوع مسیح جو تھے ہمارے خداوند یسوع مسیح وہ یہودا کے قبیلہ میں سے تھے. اور یہودا نے کیا کیا؟ 9ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع کی کتاب کے 19ویں چیپٹر کی 9ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ یہودا نے بنی شمعون کو، اپنے بھائی کو، اپنے علاقے میں کچھ شہر جو تھے اپنی میراث میں سے ان کو دے دیے. تو یہ ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو باپ ہوتا ہے اس کو بچوں کے لیے اچھی باتیں منہ سے نکالنی چاہیے. کئی دفعہ غصہ آ جاتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ایز اے پیرنٹ، ایز اے فادر، ایز اے پیرنٹ ہمیں چاہیے کہ بچوں کے لیے اچھی باتیں کرے، ان کے لیے ان کو معاف کرے اور ان کی مدد کرے، خدا میں گرو ہونے میں ان کی ہیلپ کرے. تو لیکن ظاہر ہے کئی دفعہ وی آر ہیومن بینگ، ہمیں بھی یعنی بچوں کی کچھ حرکتیں سے کئی دفعہ غصہ آ سکتا ہے، لیکن ہماری یہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خدا ہمیں کچھ بھی غلط بولنے نہ دے. لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شمعون نے، یعقوب نے جو اپنے بیٹوں کے لیے بولا وہ ویسے ہی ان کی زندگیوں میں پورا ہوا. تو اور آگے ذرا پڑھیں وفا 10ویں آیت سے. علاقہ جو زبلون کے قبیلہ کو دیا گیا اور تیسرا قرہ بنی زبلون کا ان کے گھرانوں کے موافق نکلا اور ان کی میراث کی حد سارید تک تھی اور ان کی حد مغرب کی طرف مرعلہ اچھا دباست تک گئی اور اس ندی سے جو یکنام کے آگے ہے جا ملی اور سارید سے مشرق کی طرف مڑ کر وہ کسلوت تبور کی سرحد کو گئی اور وہاں سے دربت ہوئی دبرت ہوتی ہوئی یفی کو جا نکلی اور وہاں سے مشرق کی طرف جتا حفیر اور عطا کازین سے گزرتی ہوئی رمون کو گئی جو نیا تک پھیلا ہوا ہے اور وہ حد اس کے شمال سے مڑ کر ہناتون کو گئی اور اس کا خاتمہ افتائل کی وادی پر ہوا اور قطات اور نہلال اور سمرون اور عدالہ اور بیت الحم یہ 12 شہر ان کے گاؤں ان کے لوگوں کے تھے اور یہ سب شہر اور ان کے گاؤں بنی زبلون کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے. آگے اچھا بھی علاقہ جو ہاں چلے آگے اشکار کا بھی پڑھ دیں. اوکے. علاقہ جو اشکار کے قبیلہ کو دیا گیا اور چوتھا قرہ اشکار کے نام پر بنی اشکار کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا اور ان کی حد یزریل اور کسولت اور شنیم اور حفاریم اور شیون اور انخرات اور ربت اور کسون اور ابز اور رمت اور این جنیم اور این ہدا اور بیت فسیس تک تھی اور وہ حد تبور اور شخصیمہ
اور بیت شمس سے جا ملی، اور ان کی حد کا خاتمہ یردن پر ہوا۔ یہ 16 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے۔ یہ شہر اور ان کے گاؤں بنی اشکار کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے۔ ہاں آمین۔ ٹھیک ہے، آمین۔ اب دیکھیں یہ زبولون جو ہے یہ اشکار کا چھوٹا بھائی ہے، لیکن زبولون کو پہلا حصہ دیا گیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی میں کیا کہوں؟ زبولون جو ہے یہ اشکار کا، ادھر اس کو دوبارہ ہم کہاں پہ پڑھیں گے؟ ہاں اچھا، زبلون جو تھا یہ دونوں بھائی اشکار اور زبلون یہ لیا سے پیدا ہوئے تھے، جو پہلی بیوی تھی۔ یہ 6 بھائی تھے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا۔ تو لیکن اشکار جو تھا وہ زبلون سے بڑا تھا، لیکن پہلے کس کو حصہ ملا؟ زبلون کو حصہ ملا۔ بائبل میں یہ ہم پیٹرن دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ بڑے پہ کیا کرتا ہے؟ وہ سبقت لے جاتا ہے somehow۔ خدا کی کچھ اس طرح کی مرضی ہے کہ چھوٹا جو ہوتا ہے وہ، جیسے ہم پڑھتے ہیں یعقوب اور عیسو کے بارے میں، یسوع کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو برکت کس کو مل گئی تھی؟ یعقوب کو مل گئی تھی۔ اسی طرح ہم افراہیم اور منسی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ منسی بڑا تھا اور افراہیم چھوٹا تھا، لیکن جب یعقوب نے دونوں کو برکت دی تو اس نے کیا کیا؟ منسی کے سر پر اپنا بایاں ہاتھ رکھا، اور افراہیم کے ہاتھ پر اس نے اپنا دایاں ہاتھ رکھ دیا، جو کہ یوسف کو پسند نہیں آیا تھا۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک پیٹرن دیکھتے ہیں کہ بائبل میں جو چھوٹا جو ہے وہ بڑے سے سبقت لے جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم ایسا ہی کچھ پڑھ رہے ہیں کہ آج زبولون کا جو علاقہ ہے اس کو، جبکہ پہلے تو اشکار کو برکت ملنی چاہیے تھی، لیکن کیا ہوا؟ زبولون کو برکت مل رہی ہے، اور ان کی سرحدیں جو ہیں خدا نے ان کو یعنی جو بائبل میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کی سرحدیں کہاں کہاں تھی، دونوں علاقوں، دونوں قبیلوں کی۔ اور زبولون کے بارے میں بھی اگر ہم پڑھے تو اس کو بھی خدا نے، زبولون سمندر کے کنارے بسے گا۔ یعقوب نے اپنے بیٹے زبولون کے بارے میں بولا کہ زبولون سمندر کے کنارے بسے گا اور جہاز کے لیے بندر کا کام دے گا، اور اس کی حد سیدا تک پھیلی ہوگی۔ تو زبولون والے جو قبیلہ جو تھا، وہ ان کا جو بزنس جو تھا، وہ کاروبار جو تھا، وہ سمندری تھا۔ وہ سمندر کی وہ جو شپ ہوتے ہیں وہ چلاتے تھے۔ اور اس کے بعد ہم اشکار کا بھی ذکر پڑھتے ہیں، جب وہ اپنے باپ ان کو برکت دے رہا۔ اشکار مضبوط گدھا ہے جو 2 بھیڑ سالوں کے درمیان بیٹھا ہے۔ اس نے ایک اچھی آرام گاہ اور خوش نما زمین کو دیکھ کر اپنا کندھا بوجھ اٹھانے کو جھکایا اور بیگار میں غلام کی طرح کام کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اشکار کو بھی خدا نے، یعقوب نے، اس کے باپ نے برکت دی، اور یعقوب کو بھی، لیکن زبولون کو بھی، لیکن زبولون کو پہلے برکت ملی اور اس کو میراث بھی پہلے ملی۔ چلے اس کے بعد آگے پڑھیں ذرا آشر سے۔ اوکے۔ علاقہ جو عاشر کے قبیلے کو دیا گیا، اور 5واں قرہ بنی عاشر کے قبیلہ کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور خلقت اور حلی اور بطن اور اکشاف اور الملک اور عماد اور مسال ان کی حد ٹھہرے، اور مغرب کی طرف وہ کرمل اور سہور لبنات تک پہنچی، اور وہ مشرق کی طرف مڑ کر بیت دجون کو گئی، اور پھر زبلون تک، اور وادی افتائل کے شمال سے ہو کر بیت المک اور نفیل تک پہنچی، اور پھر قبول کے بائیں کو گئی، اور ابرون اور رہوب اور ہمون اور کانا بلکہ بڑے سیدا تک پہنچی۔ پھر وہ حد راما زور کے فصیل دار شہر کی طرف کو جھکی، اور وہاں سے مڑ کر ہوسا تک گئی، اور اس کا خاتمہ اکزیب کی نواحی کے سمندر پر ہوا، اور اما اور افیق اور رہوب بھی ان کو ملے۔ یہ 22 شہر تھے، ان کے گاؤں بھی تھے۔ بنی عاشر کے قبیلہ کی میراث ان کے گھرانوں کے موافق
یہ شہر اور ان کے گاؤں تھے۔ آگے بھی پڑھ دو، ختم ہی کر دو۔ اوکے، علاقہ جو نفتالی کے قبیلہ کو دیا گیا۔ چھٹا قرہ بنی نفتالی کے نام پر بنی نفتالی کے قبیلہ کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی سرحد حلف سے اور زنیم کے بلوت سے ادامی نقب اور یبنییل ہوتی ہوئی لکوم تک تھی، اور اس کا خاتمہ یردن پر ہوا، اور وہ حد مغرب کی طرف مڑ کر ازنوت تبور سے گزرتی ہوئی حقوق کو گئی، اور جنوب میں زبلون تک، اور مغرب میں عاشر تک، اور مشرق میں یہودا کے حصہ کے یردن تک پہنچی۔ اور فصیل دار شہر یہ ہیں، یعنی صدیم اور سیر اور حماد اور رکت اور کنرت اور ادامہ اور راما اور حصور اور قادس اور ادری اور عین حصور اور ارون اور مجدائل اور حریم اور بیت نائت اور بیت شمس، یہ 19 شہر تھے، اور ان کے گاؤں بھی تھے۔ یہ شہر اور ان کے گاؤں بنی نفتالی کے قبیلہ کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے۔ آگے بھی علاقہ جو دان، اوکے، اور ساتواں قرہ بنی دان کے قبیلہ کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا۔ میرے خیال میں مشکل بڑے لفظ ہے، تو میں تھوڑا سا اچھا اس کو میں آپ پڑھیں گے؟ وفا کو بریک دوں تھوڑی۔ اوکے اوکے ٹھیک ہے۔ ساتواں قرہ بنی دان کے قبیلہ کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی میراث کی حد یہ ہے: سرا اور استال اور ایر شمس اور شالبین اور ایالون اور تلا اور ایلون اور تمناتا اور اکرون اور التکیہ اور جبتون اور بالات اور یہود اور بنی برق اور جات رمون اور میں یرکون اور رکون ماں اور اس کے سرحد کے جو یافا کے مقابل ہے، اور بنی دان کی حد ان کی اس حد کے علاوہ بھی تھی، کیونکہ بنی دان نے جا کر لشم سے جنگ کی اور اسے سر کر کے اس کو تلوار کی دھار سے مارا اور اس پر قبضہ کر کے وہاں بسے، اور اپنے باپ دادا کے نام پر لشم کا نام دان رکھا۔ یہ سب شہر اور ان کے گاؤں دان کے قبیلہ کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے۔ آخری حصہ جو اس کا نا وہ ہم پڑھیں گے کہ پس وہ اس ملک کو میراث کے لیے اس کی سرحدوں کے مطابق تقسیم کرنے سے فارغ ہوئے، اور بنی اسرائیل نے نون کے بیٹے یشوع کو اپنے درمیان میراث دی۔ انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق وہی شہر جسے اس نے مانگا تھا، یعنی افراہیم کے کوہستانی ملک کے تمنت سرا، اسے دیا، اور وہ اس شہر کو تعمیر کر کے اس میں بس گیا۔ یہ وہ میراثی حصے ہیں جن کو الیعزر کہن اور نون کے بیٹے یشوع اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں سے نے سیلا میں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور قرہ ڈال کر میراث کے لیے تقسیم کیا۔ یوں وہ اسے اس ملک کی تقسیم سے فارغ ہوئے۔ اچھا جی، اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عاشر کا قبیلہ، نفتالی کا قبیلہ اور دان کا قبیلہ جو ہے، ان کو بھی میراث ملی۔ یہاں پہ ہم 19ویں چیپٹر میں 6 قبیلوں کی میراث کا ذکر پڑھتے ہیں، جن میں سے ان کی سرحدوں کا ذکر ہے یا ان کے شہروں کا ذکر ہے۔ تو آخر میں جو ہم پڑھتے ہیں 49 ورس سے پڑھتے ہیں کہ میراث میں پس وہ اس ملک کو میراث کے لیے اس کی سرحدوں کے مطابق تقسیم کرنے سے فارغ ہوئے، اور بنی اسرائیل نے نون کے بیٹے یشوع کو اپنے درمیان میراث دی۔ اب یہ دیکھیں، یشوع جو تھا وہ تو لیڈر تھا، یشوع تو لیڈر تھا، اس کو تو وہ دنیا کے لیڈر کیا کرتے؟ دنیا کے لیڈر یہ کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے سب سے اچھا حصہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، سب سے اچھا حصہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، اور باقی جو رہند کھوند جو ہوتا ہے، جو بچ جاتا ہے، وہ جو ہے دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ لیکن ہم یشوع کو دیکھتے ہیں کہ وہ آرام سے بیٹھا رہے، ساری تقسیم اس نے کی ہے، 12 قبیلوں کو تقسیم کیا اس نے،
جگہ دیتا رہا, لیکن اینڈ پہ جا کے, سب سے آخر میں جا کے اس نے کیا کیا, اس کے لیے انہوں نے, یہ اسرائیل نے کیا کیا کہ اس کو بھی تقسیم دی ہے. یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کا کام. جو مسیحی لیڈرشپ جو ہے, مسیحی لیڈرشپ یہ نہیں ہے کہ ہم خدمت کروائیں. مسیحی لیڈرشپ ہے کہ ہم خدمت کریں. تو خدا یسوع مسیح نے کیا کہ ابن آدم خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہے. خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے, اور اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ دنیا کی لیڈرشپ سے فرق ہے. اس کی اس کا جو جو سٹائل ہے وہ دنیا کے نیتا جو ہیں ان سے فرق ہے. اس نے کیا مسیح یسوع نے کیا کیا, اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. یہ پڑھے ذرا, وفا ہے ساتھ میں؟ جی جی, متی کی انجیل, متی میں بھی ہے میرے خیال, یوحنا میں بھی ہے. یوحنا میں پڑھ دیں چاہے 13 اچھا چیپٹر. یوحنا میں, اچھا یوحنا کی کتاب 13 چیپٹر. اس میں کہیں جہاں لکھا ہوگا نا, جی جی ٹھیک ہے, 13 چیپٹر پہلی آیت سے. عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں, تو ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. اوکے, جہاں پہ پوند ہوئے وہاں سے پڑھنا ہے. وہاں سے پڑھو. اوکے ٹھیک ہے. یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا کے پاس جاتا ہوں, دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر باندھا. اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے پوंچھنے شروع کیے. آمین. ہاں ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد چلو تھوڑا سا اور پڑھ دو. اوکے. پھر وہ شمعون پطرس تک پہنچا. اس نے اس سے کہا, اے خداوند, کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ میں جو کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا. پطرس نے اس سے کہا, تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا. یسوع نے اس سے جواب دیا, اگر میں نے تجھے نہ دھوں تو میرے ساتھ شریک نہیں. شمعون پطرس نے اس سے کہا, اے خداوند, صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے. ہاں بس اتنا ہی کافی ہے. یہ ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں کہ مسیحی سرونٹ لیڈرشپ, یعنی کہ آپ لیڈر بھی ہیں, آپ نیتا بھی ہیں, لیکن آپ خادم بھی ہیں. بات کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو جو جس کا سٹائل, جس کا ہمیں آج جشوا کی خدمت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس نے سب سے پہلے, اس کو حصہ مل سکتا تھا, وہ کہتا بھی میں نے سب سے پہلے لینا اور سب سے اچھی جگہ اپنے لیے چن لیتا, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. وہ اینڈ تک دیکھتا رہا, سب کی اس نے تقسیم کیا. اس کے بعد اسرائیل نے خود اس کو حصہ دیا. اس کو بولتے ہیں سرونٹ لیڈرشپ. تو ہمارا خداوند جو ہے وہ ہمیں جو میراث ہے, جو زمین ہے, وہ اپنی بھیڑوں کو وہ نام بنام جانتا ہے, اور جانتا ہے کہ اس کو کیسے, کہاں پہ کون سی گھاس جو ہے ان کے لیے اچھی ہے, مناسب ہے. جب گڈریا جو ہوتا ہے, جب جس کو شیپرڈ بولتے ہیں, یا چرواہا جس کو بولتے ہیں, وہ کیا کرتا ہے, وہ چلتا جاتا ہے, اپنی بھیڑوں کو کسی ایک جگہ پہ ہی نہیں ٹکنے دیتا. وہ جاتے جاتے کھاتی جاتی ہیں, کیونکہ جب گھاس ختم ہو جاتا ہے تو جو بھیڑیں ہوتی ہیں وہ مٹی کھانا شروع ہو سکتی ہیں. تو اس لیے جو وہ مٹی کھانے سے ان کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو چرواہا ہے اس کو پتا ہے کہ کس زمین پہ گھاس ہے, کس پہ نہیں ہے, کس پہ کتنی ہے. اور یہاں وہ اس لیے
وہ بھیڑوں کو آگے ہانکتا چلا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ پانی جہاں رک جاتا ہے، وہ جو پانی رک جاتا ہے اس میں بیکٹیریا وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو ہماری روحانی زندگی بھی جو ہے وہ اس میں، جب ہم ترقی نہیں ہو رہی، جب ہم رک گئے ایک جگہ پہ، تو کیا ہوگا؟ بدبو ہونا شروع ہو جائے گی، پانی میں بدبو پڑ جاتی ہے، بیکٹیریا گرو کر جاتا ہے. کہتے ہیں نا، سنا ہوگا کہ پرانا چلتا ہوا پانی جو ہے وہ صاف ہوتا ہے، یہ کہاوت ہے نا. تو مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ چلتے ہوئے پانی میں جو ہوتا ہے، وہ جو فریش واٹر آتا ہے اس میں بیکٹیریا وغیرہ بدبو نہیں آتی، بیکٹیریا گرو نہیں کرتا. تو جو پہاڑوں سے پانی آتا ہے، تو خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا کہ اچھا چرواہا، خدا نے کہا کہ میں ہوں اچھا چرواہا، میں ہوں جو اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. تو اسی طرح ہم آج یشوع کی زندگی سے یسوع کو ہم دیکھ سکتے ہیں، مسیح خداوند کو یشوع کی زندگی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم کو، اس نے اپنے قبیلوں کو کس طرح لیڈ کیا، کس طرح اس نے خادم کسی یعنی شکل اختیار کی، اور اپنے مفاد کو اس نے اتم نہیں جانا. مطلب آج کل تو آپ کو پتا ہے کس طرح خادم جو ہے، خدا کے خادم، نام خادم لگا دینے سے کوئی خادم نہیں بن جاتا، نہیں. تو کس طرح جو بیچارے چندہ دینے والے ہیں وہ غریب اور یعنی مزدور اور لاچار ہیں، جو چندہ لینے والے ہیں وہ پجیرو گاڑیوں میں اور بڑے بڑے گھروں میں اور بڑی آرام دہ زندگی گزارتے ہیں. تو مطلب لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو تم میں سے بڑا بننا چاہیے سب کا خادم. تو یشوع کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خادم کسی ایک جو کوالٹیز ہیں، جو مسیح یسوع کی کوالٹی تھی، وہ اس میں ہمیں نظر آتی ہیں. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. اور لیٹ می کوئی سوال تو نہیں ہے، کوئی بات کرنی ہے کسی نے تو 2 منٹ کے لیے ہم کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر میں پریئر کروں گا. چلو اپنا مائک کھول سکتے ہیں اگر کسی نے. وہ اس میں یہ کہ شمعون کو مطلب اس نے یعقوب نے مطلب برکت نہیں تھی دی، مطلب سزا کے طور پہ اس نے مطلب جو بھی الفاظ نکالے، تو اس کو کیا پھر یہودا نے اپنے طور سے اس کو وہ میراث دی تھی، یا پھر خداوند کی طرف سے اس کو یعقوب نے دے دی تھی وہ برکت میراث کی؟ میراث تو یشوع نے ہی تقسیم کی تھی سارے قبیلوں میں، لیکن یشوع نے خدا کے کہے مطابق کی تھی. یشوع جو تھا، ہی واز اے مین آف پریئر. تو اس کا اگر کیریکٹر دیکھیں تو اس نے جو کچھ جیسے جیسے خدا نے اس کو نقشہ دیا، اور جیسے جہاں اس کو کہا جاتا تھا کہ آج ادھر حملہ کر دے، یہ پیچھے اگر پڑے تو یشوع جو ہے. لیکن ظاہر ہے جب اس نے اشکار کو سوری شمعون کو جب میراث دی ہے، تو شمعون کو جب میراث دی ہے تو وہ یہودا کے قبیلے کی اصلاح سے ہی دی ہو، کیونکہ یہودا کے درمیان میں انہوں نے رہنا تھا، ہر ہاں طرف. جی، ہاں جی. اگر آپ نقشہ دیکھیں تو آج وہ میرا انٹرنیٹ ہے، وہ میں بڑے فون پہ اپنی اسکرین پہ نہیں ہوں. اگر آپ نقشہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شمعون کا جو قبیلہ تھا، اس کو درمیان میں اس کی کوئی بارڈر نہیں کہیں بھی لگتا، بلکہ تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بے شک یعقوب نے اس کو نہیں تھی دی، لیکن اس کو کہہ لیں کہ یہودا کے درمیان میں مطلب جگہ ملی، اور یہودا کو بہت ساری برکتیں ملی تھی، خداوند نے دی تھی، تو یہودا کے بیچ میں زیادہ محفوظ نہیں ہو گیا. تو یہ برکت خدا کی طرف سے اس کو ملی یا یعقوب کی طرف سے؟ اوکے. اچھا، جو یہودا جو تھا نا، اس کا ہمیں آگے جا کے ذکر ملتا ہے. یعنی شمعون جو تھا، یہ جو اس کو قبیلہ جو شہر ملے تھے یہودا کے اندر، یہودا کے قبیلے کے اندر شمعون کو جو شہر ملے تھے، ان میں بھی وہ ٹکے نہیں رہا، بلکہ وہ تتر بتر ہو گئے تھے، پورے یہودا میں ہی وہ پھیل گئے تھے. ان کو جیسے
याकूब ने कहा था ना कि मैं तुझे स्कैटर कर दूंगा, तुझे तितर बितर कर दूंगा अपने इसराइल की सरहदों के दरमियान, है। तो ये हमें आगे जाकर मिलता है, मुझे इसका रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा कि इसका हमें आगे कौन सी कुछ किताबों में इसका जिक्र मिलेगा कि शमौन जो है वो कैसे स्कैटर्ड हुआ और कहाँ कहाँ वो धक्के खाता फिरा। सेकंड क्रॉनिकल यानी कि तवारीख की किताब के पहले तवारीख की किताब के 6वें चैप्टर की उसकी 65 वर्स में भी उसका हमें जिक्र मिलता है। तो इस तरह और बहुत सारी मतलब अगर मेरे पास अभी ऐसा रेफरेंस नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि शमौन जो था उसको ए, उसको तितर बितर कर दिया गया था, बल्कि हो गए थे वो खुद ही, क्योंकि उनकी अपनी कोई सरहदें नहीं थी, उनके शहर थे, और वो जो उधर उनको दरमियान में जगह तो मिली, लेकिन उसके बाद भी वो जैसे याकूब ने कहा था कि मैं तुझे पूरे इसराइल में तितर बितर कर दूंगा, तितर बितर कर दूं। है ना। तो वो ऐसे ही हुआ था, सही। लेकिन इधर जो है लेकिन इधर हमें उसकी ये पता ब्लेसिंग चलता नहीं है। थी, हाँ, उसकी ब्लेसिंग नहीं थी शमाउन की, है ना। ब्लैसिंग उसकी नहीं थी, तो इसलिए कई दफा हमें क्या करना पड़ता है कि जो अगर किसी ने कोई गलत मलत बोला है तो उसको हमें यीशु के नाम से कैंसिल करना चाहिए। कैंसिल करना, ठीक हो गया, तो ठीक। जो कर्सेस होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो कई दफा लोगों को पता ही नहीं होता, इसलिए वो उस चक्की में पिसते रहते हैं। तो लेकिन देयर इज पावर है, यीशु के खून को अपने ऊपर ले। आप समझते हो कि आपने किसी ने भी रिश्तेदारों में किसी ने ये टीचर कुछ ऐसे ऐसे जो वो हैं लोगों तलकात हैं जो अगर आपके बारे में गलत बोल दें तो वो उसका असर आपकी जिंदगियों पे ठहर जाता है। जैसे हस्बैंड वाइफ है, जैसे बाप बेटा बेटी है, जैसे टीचर है। ये तीन चार इस तरह के जो रिश्ते हैं, उस्ताद जो है वो भी अगर कहे ना कि ये तो निकम्मा ही रहना है, इन्हें तो निकम्मा ही रहना है, तो उसको कैंसिल करना चाहिए। ठीक है ना। तो इसी तरह मतलब कैंसिल करें यीशु के नाम में, तो मैं वो उसका असर जो है वो खत्म हो जाएगा आपकी जिंदगी से। तो इसलिए, आमीन। लेकिन उसने क्या किया था कि शमौन ने उसको ये रूहानी एक डेप्थ जो थी वो तो नहीं थी उस वक्त जितना उसको पता था। तो ही टुक इट एज इट इज, यानी उन्होंने इसकी एक रूहानी जो एक गहराई थी उसका उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया। हाँ, ठीक हो गया। मतलब मैंने तुरंत सवाल का जवाब दिया ही नहीं। नहीं नहीं, मुझे समझ लग गया, मैं जो पूछना चाह रही थी उसके अकॉर्डिंग मुझे मतलब आंसर मिल गया है। हम्म, मतलब उस टाइम तो जो बरकत उसको मतलब बरकत तो नहीं थी दी उसने, मतलब कह लें कि एज अ कर्स ही उसको मतलब किया, तो वो वैसा ही हो गया। लेकिन अब ये कि हम अगर जैसे चलते हैं खुदा के साथ तो वो हम मतलब खुदा उनसे माफी मांग के हम उस कर्स को कैंसिल कर सकते हैं यीशु के नाम से, है ना। बिल्कुल। यही हमें पूछना कर्ज चाह के रही अंदर थी। नीचे रहने की जरूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि हाँ। यीशु क्या लिखा है यीशु के बारे में कि उसने हमारी लानतें, कर्स जो थी हाँ जी, वो खत्म लानतें, कर दी। वो ठीक, उसने अपने ऊपर ले ली। ठीक हो गया, ठीक है। थैंक यू। मिल गया तो मुझे मेरे सवाल का जवाब। तो शमौन के बारे में आगे चल के पता चलता है हमें कि वो सारे इसराइल में जाके स्कैटर्ड हो गए थे, वो तितर बितर हो गए थे। जैसा कि हमने वो हमें अगर मैं पिछली नेक्स्ट टाइम अगर कहोगे तो मैं कुछ निकाल ले आऊंगा उसका। जी जी, नेक्स्ट वीक में आप थोड़ा सा कर दीजिएगा एक्सप्लेन। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਰੋਂਗ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, हाँ जी, ਕਈ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਪ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਕਬਾਬੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਟੀਚਰ ਨਕੰਮਾ ਹੈ, ਨਖੱਟੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। तो
کئی باری ماوا پیار نال ایویں مطلب غلط لفظ بولدیاں رہندیاں بچیاں دے بارے چ کالے منہ والے پتہ نہیں کی بولدیاں نے بلکہ پنجابی تے میں کوئی ویکھدا ਹਾਂਜੀ ہوں تے گالاں بھی کڈدیاں نے مطلب نہیں دس از ناٹ رائٹ تے کوشش کرو کہ نہ کہو جے کوئی اچھی گل نہیں منہ چوں کڈ سکدے تے بہتر ہے کہ نہ ہی بولو تے اس ਠੀਕ لیے ਹੈ اگر تمہیں پتہ لگے کہ کسی نے غلط گل کیتی ہے ਉਹਨੂੰ کینسل کرو ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਠੀਕ ਬੋਲੋ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਬਾਪ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ خداوند خدا قوموں کے رب تیرا شکر تیری تعریف ہو تیری تعریف تیری تعریف ہاللویا پریز یو پریز یو پریز یو پریز یو جیسس خداوند قوموں کے خداوند تو کے رب تیرا شکر کرتے ہیں تیری تمام مہربانیوں کے لیے تیری برکتوں کے لیے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں تو رب الافواج ہے تو یہوہ یری ہے ہماری ذرا ذرا سے مطلب کو پورا کرتا ہے ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تیرے اس کلام کے لیے تیرا شکر اس پر تیری مہر و یسوع کے نام ہے خداوند خداوند میں ایک قدم اور آگے لے کر چل باپ ہم تیرے کلام کی گہرائیوں کو سمجھ سکے اور خداوند تجھے ایک یسوع کا سا مزاج ہماری زندگیوں میں ہماری مدد کرے خداوند باپ ابلیس کے عملوں سے بچا خدا اس گروپ کو خداوند یسوع تیرے خون میں چھپاتا ہوں ان کے خاندانوں کے لیے تیری برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں تھینک یو فادر بلیس دس اسمال گروپ آف گاڈ ان دا نیم آف جیسس خداوند آج کے ساری برکتوں کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں ایک ایک پر تیری برکت ٹھہر جائے یسوع کے نام میں تھینک یو فادر تھینک یو لارڈ تھینک یو لارڈ بلیس ہو گاڈ ان دا نیم آف جیسس تھینک یو فادر یسوع کے نام میں اس دعا کو خداوند اس کلام پر تیری مہر ہو اور باپ جب تک تیرا بیٹا یسوع نہیں آ جاتا ہمیں تیار کرتا رہے تھینک یو فادر یسوع کے نام میں اس دعا کو مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین آمین ہاللویا ਹਾਂਜੀ ਆਮੀਨ Hallelujah.